بریکنگ ڈے آپ کو اسلام آباد میں پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ پی ٹی آئی نے وزارت عظمیٰ کے لیے عمر ایوب کو نامزد کر دیا ہے۔ عمر ایوب ہمارے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے۔ تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیت کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی آج شام تک احتجاج کی تاریخ دیں گے۔ ہم چاہتے ہیں سیاسی جماعتوں سے مل کر حکمت عملی بنائیں۔ امریکہ سمیت پوری دنیا نے انتخابات کو مانیٹر کیا ہے۔ اسی پر مزید جاننے کے لیے سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم بخاری صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ سر پی ٹی آئی نے نام وزارت عظمیٰ کے لیے دیا ہے عمر ایوب کا، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے یہ نام جو ہے یہ حیران کن تو خیر نہیں ہے، یہ کہ عمر ایوب جو ہے وہ سیاستدان تو بہرحال ہیں، 9 مئی کے حوالے سے ان کے اوپر مقدمات بھی ہیں، وہ روپوش بھی ہیں۔ بہرحال یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک سلسلے کی کڑی ہے۔ اس سے پہلے خان صاحب جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ نامزد کر چکے ہیں۔ پھر ہم نے سنا کہ اگر اپوزیشن میں بیٹھیں گے وہ تو شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ لیڈر آف اپوزیشن ہوں گے۔ تو یہ کس کو چھیڑ رہے ہیں وہ اس طرح کی نامینیشن کر کے، کس کو پیغام دے رہے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یہ سارے لوگ وہ ہیں جن کے اوپر مقدمات ہیں 9 مئی کے حوالے سے۔ بہرحال یہ اب جو نئی ٹوسٹ ہے اس صورتحال میں وہ یہ کہ اس نامینیشن کے ساتھ ساتھ ہی اسد قیصر صاحب نے یہ بھی بتایا ہے کہ انہیں یہ مینڈیٹ دے دیا ہے پارٹی لیڈر نے کہ وہ تمام ان جماعتوں کے ساتھ رابطے کرے جن کو الیکشن کی دھاندلی کے حوالے سے ریزرویشنز ہیں۔ لہٰذا واضح اور کھلا اشارہ یہ ہے کہ انہیں مینڈیٹ ملا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ کریں، اور پیپلز پارٹی کے بارے میں خان صاحب کے کیا خیالات رہے ہیں، اس کی لیڈرشپ کے بارے میں وہ کیا فرماتے رہے ہیں، اس سب کچھ کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے یہ دیا ہے، یہ اجازت دی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ کر کے ان کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ بنانے کی بات کریں۔ دوسری سانس میں وہ امریکہ جس کے بارے میں وہ سازش کے الزامات، ان کی حکومت بدلنے یعنی کا تختہ الٹنے کی سازش کے الزامات لگا چکے ہیں، اسی امریکہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کے حوالے سے پاکستان کے اوپر نظر رکھیں۔ تو یہ جو ڈویلٹی ہے، یہ جو دوگلا پن ہے، اس کی کچھ سمجھ آج تک نہ پہلے کسی کو آئی ہے اور نہ ہی وہ اب آئے گی۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ کیا پیپلز پارٹی یہ رسک لے گی کہ وہ عمران خان کی جماعت کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ میں جائیں؟ اس طرح کے اشارے تو ضرور موجود ہیں، کیونکہ جو بلاول زرداری صاحب ہیں انہوں نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جو حق بنتا ہے وہ تو اسی پارٹی کا بنتا ہے جس کے پاس زیادہ سیٹیں ہیں۔ تو یہ واضح اشارہ ہے اس طرح تھا کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات کے اوپر کہ اگر پی ٹی آئی حکومت بنانے کے لیے آتی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کی ابھی تک آئینی طور پر یا پارلیمانی روایت کے مطابق ابھی سیاسی جماعت کی حیثیت نہیں ہے۔ وہ الیکشن جیتے ہیں آزاد امیدواروں کے طور پر، انہیں پہلے تو ابھی کسی پارٹی کے فلیگ کے نیچے جانا ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا وہ نہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، نہ وہ نامینیٹ کر سکتے ہیں، ہاں وہ سپورٹ کر سکتے ہیں کسی کو۔ تو یہ بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں اس میں، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ اب ادراک ہو گیا ہے خان صاحب کو کہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کیے بغیر کوئی راستہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ جمہوری روایات کے مطابق آپ کو بات چیت کرنی پڑے گی۔ جہاں تک عمر ایوب صاحب کی نامینیشن کا تعلق ہے وہ ابھی تو روپوش ہے موصوف، ابھی کل رات کو ہی ان کا لیٹ نائٹ ایک پیغام جو ہے ویڈیو پیغام ریلیز کیا گیا ہے۔ اب وہ کیسے سرفیس کریں گے، مقدمات ان کا انتظار کر رہے ہیں، گرفتاری ان کی ہونی ہی ہونی ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے یہ آنے والے اب جو دن ہیں کل یا پرسوں تک یہ چیزیں اور زیادہ واضح ہو جائیں گی۔ سلیم بخاری صاحب، اسد قیصر کے پاس کتنے اختیارات ہیں جس طرح سے وہ احتجاج کی کال بھی دے رہے ہیں اور دیگر جماعتوں سے بات چیت کا بھی کہہ رہے ہیں؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ ڈویلٹی جو ہے یہ طریقہ انصاف کا خاصہ بن چکی ہے۔ ایک ہی سانس میں دو باتیں کر رہے ہیں۔ ایک طرف حکومت بات بنانے کی بات کر کے سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کرنے چلے ہیں، دوسری سانس میں وہ کہتے ہیں یہ الیکشن جو ہے دھاندلی زدہ ہے، ہم اس کو مانتے نہیں ہیں، اس کے نتائج مسترد کرتے ہیں۔ تیسری طرف وہ جا رہے ہیں مخلوط حکومت بنانے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے۔ تو یہ چون چون کا مربع نہ پہلے کبھی میری سمجھ میں آیا ہے اور نہ ہی اب آ رہا ہے۔ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں اور ہوگا کیا، اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔
सलीम बुहारी साहब, इलेक्शन पर एतराज़ात तो सब जमातों को हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी हलके में तमाम जमातें जो हैं वो एतराज़ कर रही हैं। ऐसे में एहतजाज चंद जमातें कर रही हैं, आप इलेक्शन को किस तरह से देखते हैं? और ये जो पीटीआई एहतजाज करेगी, ये पहले जिस तरह से इन्होंने धरना दिया तो उस नौइयत का एहतजाज होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि उन्होंने एहतजाज तो करना ही है, क्योंकि इसके अलावा उन्होंने कुछ किया नहीं है पूरे अपने 4 साल दौर में, सिवाय लॉन्ग मार्च करने के, धरने देने के, एहतजाज करने के। उन्होंने कुछ काम तो कभी किया ही नहीं है। कुछ तो कारकर्दगी तो उनकी सिफर है। हाँ, उन्होंने मास्टर्स किया है एहतजाज करने में, और एहतजाज भी बहुत ही भोंडे अंदाज में करने के। 9 मई को भी तो वो एहतजाज ही कहते हैं ना। तो ये एहतजाज वाली बात तो हमें समझ में आती है, इसलिए उनके पास कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ है नहीं। लेकिन जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है, उसके ऊपर लोगों की रिजर्वेशन जरूर है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि सिरे से ही सारा इलेक्शन जो है वो धांधली ज़्यादा है। देखिए, जो हर दफा जब इलेक्शन होता है उसके बाद इंतखाबी उज़रदारियां आती हैं, कुछ कैंडिडेट्स को इतराज होते हैं कि कहीं गिनती दोबारा होती है, बहुत सारी चीजें हैं, जो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन पीटीआई जो है वो तो ये सोच के बैठी हुई थी कि ये 100% उनके लोग मुंतखब होंगे और किसी पार्टी का कोई शख्स जो है उसको वोट नहीं मिलेगा। ऐसा कभी हुआ नहीं है, ऐसा कभी होता नहीं है। देखिए, जहां तक इलेक्शन के फेयरनेस का ताल्लुक है, मैं 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ। आप बताइए कि अगर इलेक्शन धांधली ज्यादा होता तो क्या वो स्वीप करते इलेक्शन केपीके में? अगर इलेक्शन धांधली ज्यादा होता तो उनको 100+ सीटें मिलती पंजाब असेंबली में। यानी जहां वो हार जाए वहां धांधली है, जहां वो जीत जाए वहां इलेक्शन ठीक है। तो ये अजीबो-गरीब किस्म का जो स्टांस है उनका, बस उसकी दूर से दाद दी जा सकती है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। सलीम बुहारी साहब, कौन कौन सी जमातें आप देख रहे हैं पीटीआई के साथ इत्तेहाद कर सकती हैं? एक दूसरे से राब्ते तो जारी हैं, आप देख रहे हैं नया अपोजिशन ब्लॉक बनेगा, अगर बनता है तो कौन कौन सी जमातें उसमें होंगी? पहली बात तो ये है कि अगर खान साहब की जो मुसलसल एक बयानिया है, अगर उस पर एतबार किया जाए कि वो किसी सियासी जमात से बात करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनके नजदीक सब चोर है, अगर तो इस पर जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई इत्तेहाद बनने जा रहा है, या कोई भी पार्टी जिसकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी है वो रिस्क लेगी खान साहब की पार्टी को ज्वाइन करने का। तो ये ख्वाहिश में करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मुझे ये बेल मडे चढ़ती दिखाई नहीं देती है। मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी समेत कोई भी ये रिस्क लेगा कि खान साहब की छतरी के नीचे बैठ जाए जाके। सलीम बुहारी साहब, पीटीआई तो वैसे बहुत कॉन्फिडेंट है मरकज़ में भी हुकूमत बनाने के हवाले से, और केपीके में भी, आप किस तरह से देख रहे हैं? देखें, ख्वाहिशात रखने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ को अगर आप सामने रखें तो यकीनी तौर पर वो पोजीशन में है कि हुकूमत बनाने केपीके में, लेकिन मरकज़ में और पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा उनको, बहुत कुछ गिव इन करना पड़ेगा उनको। देखिए, उनकी 92 के करीब सीटें हैं नेशनल असेंबली में, लेकिन उनके मुखालफिन की सीटें 150 से भी ऊपर है, तो कैसे बना लेंगे हुकूमत को? इसी तरह से पंजाब में उनकी 126 हैं, नून लीग की 138 है, बल्कि और ज्यादा हो गई हैं, 6 और इंडिपेंडेंट ने ज्वाइन कर लिया है। तो ये कैसे मुमकिन है? ख्वाहिश, मैंने कहा ना कि ख्वाहिशात पर तो कुछ नहीं लगता है, लेकिन जमीनी हक़ाइक़ से हट के अगर आप ख्वाहिशात करेंगे तो वो कभी पूरी नहीं होती। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इज़हार कर रहे थे।